خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ثواب 1 قیرات ملتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جب وہ اس کو دفن کرتا ہے مٹی دیتا ہے تو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ تم نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے؟ کہا کہ ہاں سنی ہے۔ تو ہاتھ ملنے لگے، افسوس ہم نے کتنی ثواب کو ضائع کر دیا، آج کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور دفن اور کفن میں شریک بھی رہوں گا۔ ایک آدمی باپ کے انتقال کے بعد فاتحہ کرانے کے لیے آئے، تو جعلی مولوی صاحب نے کہا کہ 100 روپیہ والا فاتحہ ہے، 105 روپیہ والا فاتحہ ہے، 111 والا فاتحہ ہے۔ وہ بولا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا چھوٹا موٹا فاتحہ کر دیجیے۔ تو جب فاتحہ کر دیا تو 10.25 روپیہ مانگنا شروع کیا کہ نہیں بھائی میں تو 1.25 روپیہ والا فاتحہ کرایا ہے، 1.25 روپیہ والی فاتحہ کر دو۔ بولا کہ جلدی سے 10.25 روپیہ دو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دے۔ ابھی سوچنے لگا کہ ناس کیسے نکالے گا، یہ جعلی مولوی صاحب پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس تیرے فاتحہ کی ناس، ملک الناس تیرے فاتحہ کی ناس ناس ناس۔ وہ جلدی سے بھاگا، کہا کہ مولوی صاحب ناس مت نکالیے، میں پیسہ لے کر کے آیا۔ اور 10.25 روپیہ جب لے کر کے آیا تو کہا کہ مولوی صاحب فاتحہ کی جو آپ نے ناس نکال دی واپس لے لیجیے۔ کہتا ہی ہوشیار آدمی، کہا القاریہ ملقاریہ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ بالکل سچا پکا وعدہ ہے۔ آخری پیغام 2-3 منٹ کا عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں تاکہ اس حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ آخری پیغام ہے، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا۔ میں راز بتا رہا ہوں، بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب بیٹے سے زیادہ بیٹی پڑھے گی تو اچھی بیٹی ہوگی، اچھی ماں ہوگی، اچھی بیوی ہوگی، اچھی ساس ہوگی۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھانا۔ راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2210 حدیث زبانی یاد کر کے امت کو پہنچانے والی، 2210 حدیث، 2210 حدیث زبانی یاد کر کے امت کو پہنچانے والی عورت کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوال آپ سے کرتی ہوں۔ کہا کیا سوال ہے بتاؤ۔ کہا اگر اپنا اونٹ آپ جنگل میں چرانے کے لیے چھوڑیں گے تو کدھر چرائیں گے؟ جدھر زیادہ گھاس ہوگی ادھر، یا جدھر گھاس کم ہے ادھر؟ تو کہا کہ جدھر گھاس زیادہ ہوگی ادھر، جدھر گھاس کم ہوگی ادھر نہیں۔ کہا کہ سب آپ کی بیوہ عورت ہے، مطلقہ عورت ہے، میں کنواری ہوں، آپ کو ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سنیے گا۔ سفر ہے نبی کا، 2 بیوی سفر کر رہی ہیں، ایک بیوی کا نام حفصہ ہے رضی اللہ عنہ، دوسری بیوی کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہ۔ دونوں میں دیکھیے
कौन कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है? दोनों पढ़ी लिखी हैं, दोनों हदीस को जबानी याद करके उम्मत को नकल करने वाली हैं। अल्लाह ने इल्म की वजह से कितनी बड़ी अकल अता फरमाई। हफ्सा उमर की बेटी है और आयशा अबू बकर की बेटी है, दोनों सफर कर रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सफर करते हैं तो आयशा के ऊंट पर सफर करते हैं, जब दिन में सफर करते हैं तो हफ्सा के ऊंट पर सफर करते हैं। जो बीवी दिन में साथ होती हैं वो उमर की बेटी है, जो रात में साथ होती हैं वो अबू बकर की बेटी है। अब उमर की बेटी ने दिमाग लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में मेरे साथ सफर करें तो अच्छा। आयशा से कहा कि तुम मेरे ऊंट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊंट पर बैठ जाती हूँ, तुम मुझे देखना वहां से, मैं तुम्हें यहाँ से देखूंगी। ये धोखा खा गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सफर हुआ तो हफ्सा के साथ हुआ, आयशा के साथ नहीं हुआ। आयशा सफर से महरूम हो। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यही मेंबर है जिसमें मैं बैठा हूँ। हजरत उमर बैठे, लोगों से कहा अपनी बेटी का निकाह करते हो, महर ज्यादा मत बढ़ाना, वरना महर ले लूंगा बैतुल माल में जमा कर दूंगा, महर ले लूंगा बैतुल माल में जमा कर दूंगा। एक औरत खड़ी हुई, उनको कुरान का इल्म था। कहा उमर आप वापिस नहीं ले सकते। कहा क्यों वापिस नहीं ले सकते? कुरान ने कहा है अगर माल का एक ढेर भी अपनी बीवी को महर में दे दो वापिस नहीं ले सकते। तो उस वक्त हजरत उमर ने कहा कि ये औरत औरत होकर के हक पर पहुंच गई, मैं मर्द होकर के खता पर पहुंच गया। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हजरत उमर की मजलिस से औरत आई, पढ़ी लिखी औरत की, इशारे में बात किया, इल्म वाली औरत की, इशारे में बात किया, पर्दे की बात थी, पर्दे में किया और अपना मकसद भी पूरा कर लिया। आकर के कहा हजरत उमर से, मेरा शौहर दिन भर रोजा रखता है, रात भर नफिल नमाज पढ़ता है। हजरत उमर ने कहा बहुत अच्छा शौहर है। बगल में जो सहाबी थे कहा या अमीरुल मोमिनीन ये औरत अपने शौहर की तारीफ नहीं कर रही, शिकायत कर रही है। कहा कि वो कैसे? इसने पर्दे की बात को पर्दे में रखा कि मेरा शौहर दिन भर रोजा रखता है, रात भर नफिल नमाज पढ़ता है, खुदा का हक अदा करता है, मेरा हक अदा नहीं करता। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को भी आयशा और फातिमा का नमूना बना। अभी बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। आखिरी नमूना ला रहा, ध्यान सुनिएगा। अबू बकर चले गए सफर में, तो हजरत आयशा के दादा ने कहा कि अबू बकर गए होंगे, घर में कोई माल नहीं छोड़ा, घर में कोई माल नहीं छोड़ा होगा, सब लेकर के चले गए होंगे। तो अबू बकर की बेटी अस्मा रजी अल्लाह अन्हा कितनी होशियार थी, कंकरी को झोले में बंद किया, पोटली बनाया और दादा को जो नाबीना थे हाथ में पकड़ा दिया। अबू बकर घर को खाली छोड़ करके, खाली करके नहीं गए हैं, इतना माल दे करके गए हैं, जबकि खुदा रसूल को छोड़ करके गए थे, घर में कुछ दे करके नहीं गए थे। एक मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म करता हूं। आपके घर में क्या होता है? एक मिसाल, बस पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बच्चे परेशान हो रहे, शायद इसको पेशाब ज्यादा लगा। अल्लाह का करम है ये जाग रहे, हमारा बिस्तर बचा हुआ है, वरना ये बिस्तर में गंगा बहा देते। एक मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में कैसे झगड़ा होता है? सास एक जुमला बोलती है और बहू नाचती है, गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली नहीं गोला का गोला बरस रहा है। सास एक ही जुमला बोलती है, सास एक ही जुमला बोली और बहू नाचती है। कसूर किसका है, बहू का है कि सास का है? ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनिएगा। रोज के घर का तजर्बा है, आप करके देख सकते हैं। सास बूढ़ी है, बहू जवान है, सास एक जुमला दो जुमला बोलती है और घंटों बहू गाली देती रहती है। बात क्या है, कसूर किसका है, बहू का है या सास का? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक है बिच्छू का डंक, एक है जबान का डंक। बिच्छू के डंक में जिस्म परेशान होता है, लेकिन जब जबान का डंक लगता है तो दिल परेशान हो जाता है। सास ने एक जुमला कहा, दो जुमला कहा, बहू तड़प रही है, नाच रही है, गाली दे रही है, गोला बरसा रही है, घंटों बकर बकर कर रही है। अब पूछने वाले ने कहा कि भाई तुम्हारी ये बहू क्यों गाली दे रही है? कहा मैंने एक ही बात तो कही है। कहा क्या बात कही है? कहा मैंने ये कहा है कि तेरा बाप सबका गुलाम। कहा दूसरा जुमला क्या कहा है? कहा तेरी माँ सबकी लोंडी। कहा कि अब इसके बाद बचा ही क्या? तुमने ये बोल करके तो उसका सब कुछ खत्म कर दिया। एक शागिर्द उस्ताद के पास आया, कहा हुजूर मेरे अंदर जो ऐब है ये कैसे मालूम? कहा कि अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकाल देगी, दलघटनी से घाट देगी।
یہ وہ عورت ہے عورت، یہ وہ عورت ہے قربان جس کی شرافت پہ یہ ایسی ماں ہے ماہ رشک کھائیں جس کی قسمت پہ یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی، یہ عورت اور اس کی گود بے بیٹا جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ 2021 آپ کا برباد گیا، 2022 انشاءاللہ برباد نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، گارنٹی لیتا ہوں جلسے میں بیٹھ کر کے، آپ تین کام چھوڑیے، آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی، جھاڑ پھونک کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جھاڑ پھونک تعویذ کی ضرورت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ گناہ چھوڑ دیں گے، گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، غلط نہیں کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، ہمارے صاحب کے دفتر میں، تھے کرک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم اهدنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين۔ اللہ جس مدرسے کا یہ جلسہ، اس مدرسے کو قبول فرما، اس کی ضرورت کو خزانے غیب سے پورے فرما، اس کی محبت کو، عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اس کو تعلیم سے، تعاون سے آباد فرما، مکمل آباد فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے دل کی مراد پوری فرما، ہمارے مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، دین کا حافظ بنا، دین کا محافظ بنا، دین کا دائی بنا، دین کا شیدائی بنا، اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ہیں، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، فاطمہ کی طرح جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا، عائشہ کی طرح جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مقصد کو پورا فرما، مشکل کو آسان فرما، دل کی مراد پوری فرما، آفت بلا مصیبت سے محفوظ فرما، تنگی غریبی کو دور فرما، تندرستی عطا فرما، توبہ کو قبول فرما، نافرمانی کو معاف فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کو خوشحال فرما، مذہب کی حفاظت فرما، مذہب کو خوشحال فرما، قوم کی حفاظت فرما، قوم کو خوشحال فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك
وأنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.